رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ وسلام کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ آج ہم سورہ النجم سٹارٹ کر رہے ہیں 27ویں پارے میں۔ یہ سورہ مکی دور کی مڈل کی صورت ہے، 5 ہجری کے بعد نازل ہوئی ہے۔ کچھ صحابہ اس وقت حبشہ ہجرت کر چکے تھے، اور مین جو ان کو اعتراض تھا، جس کے خلاف وہ کمپین کر رہے تھے، وہ یہ تھی کہ جو وحی آنے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ نئے نبی، تو وحی کوئی نہیں آتی ان کے پاس، اور یہ خود بناتے ہیں نعوذ باللہ، یا کوئی ان کو سکھاتا ہے، یا پھر جیسے پچھلے بھی صورت میں آپ نے یہ بات پڑھی ہے کہ یہ دیوانے ہیں، مجنون ہیں، یہ جو صورت کے الفاظ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسے کیسے الفاظ سے آپ کو وہ پکارا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے ان ساری باتوں کا جواب دیا ہے، اور بڑے خوبصورت انداز میں جواب دیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بلند کیا ہے کہ کیسی کیسی جگہوں سے، کیسے کیسے طریقوں سے آپ کے اوپر یہ وحی آ رہی ہے، اس میں ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر آپ کی خود جو 40 سال کی زندگی ہے تمہارے اندر موجود ہے، یہیں پیدا ہوئے، یہیں بچپن گزارا، یہیں جوان ہوئے، تمہارے ساتھ بزنسز کیے، ڈیلنگ کی، معاملات کیے، اس پورے ایریے میں اگر کسی کے سامنے نام لیا جائے کہ سب سے زیادہ سچا کون ہے، تو تم ان کا نام لیتے ہو، اور اگر پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ امانت دار کون ہے، ٹرسٹ وردی کون ہے پورے علاقے میں، تو تم ان کا نام لیتے ہو۔ لیکن جب ان کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرو، تو تم ان پہ مجنون ہونے کا الزام لگا دیتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے ساری باتوں کو یہاں پہ ذکر فرمایا ہے، اور لاجیکلی ان کے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب دیا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اور ستارے کی قسم، جب وہ اس کو ڈکلائن ہو جاتا ہے، جب وہ غروب ہوتا ہے، جب وہ نیچے آ جاتا ہے۔ ہوا کا معنی نیچے آنا، بلندی سے کسی چیز کا نیچے آنا۔ ہوا یہ اینڈ پہ اس کے یا ہے، جس طرح موسیٰ اور عیسیٰ کہنے پہ یا ہوتی ہے نا، یا کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے، ایسے ہی ہوا ہے۔ جو ہم اردو میں ہوا لکھتے ہیں اس میں ہا واو الف ہوتا ہے، تو یہ جو ہوا ہے یہ ہا واو اور یا ہوتی ہے، اینڈ پہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے۔ تو ہوا کا معنی ہوتا ہے، ہوا یہوی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بلندی سے نیچے گرنا، چھپ جانا، غروب ہو جانا، چلے جانا، تو یہ بھی اس کے معنی میں شامل ہے۔ یہ جو ہماری نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، بندے کی خواہشات، ڈیزائرز، اس کو بھی ہوا کہتے ہیں، روٹ سیم ہے دونوں کا۔ اس کو ہوا کیوں کہتے ہیں؟ یہی والی ہوا وہ بھی ہوتی ہے کہ جو انسان کی خواہشات ہیں، اگر بندہ ان کو فالو کرے تو انسان کی خواہشات اس کو بلندیوں سے نیچے گرا دیتی ہے، عزت سے ذلت میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اونچے مقام سے نیچے مقام پہ آ جاتا ہے۔ تو ہوا کے مقابلے میں جو چیز ہوتی ہے نا، وہ ہے ہدا، ہدا جس کو کہتے ہیں ہدایت۔ تو اپوزٹ اس کا جو ہے نا وہ ہدا ہے، اور خدا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی گائیڈنس جو اوپر سے آئی ہے، ڈیوائن گائیڈنس، اس کو کہتے ہیں ہدا۔ اگر آپ ہدا کو فالو کرتے ہیں، ہدایت کو، تو وہ آپ کو نیچے سے اوپر لے جاتی ہے، بلندی تک پہنچاتی ہے، ذلت سے نکال کے عزت میں لے جاتی ہے، مقام اونچا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ ہوا کو فالو کرتے ہیں تو یہ اوپر سے نیچے گرا دیتی ہے، بندہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہوا کا لٹرل میننگ ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اور قسم ہے ستارے کی
جب وہ غروب ہوتا ہے، جب وہ چھپ جاتا ہے، جب وہ نیچے آتا ہے۔ اللہ رب العالمین جب بھی قسم کھاتے ہیں تو اس چیز کو گواہ کے طور پہ پیش کرتے ہیں، ایویڈنس کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اس کے اندر میسج ہوتا ہے، اور اس قسم کے بعد جو چیز اللہ بیان فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ رب العالمین اس کو ایویڈنس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے ستارے کی قسم کھائی ہے۔ ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائیں، اس لیے کہ ہم جو قسم کھاتے ہیں ہم کسی کی آنر کی وجہ سے قسم کھائیں گے، عزت کی وجہ سے قسم کھائیں گے، اس کی بڑائی کی وجہ سے قسم کھائیں گے۔ وہ اللہ کے سوا ہم کسی کی نہیں کھا سکتے۔ شرک ہے اگر کوئی بندہ اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائے حدیث کے مطابق۔ لیکن اللہ رب العالمین جو قسم کسی کی اٹھاتے ہیں تو وہ اللہ شہادت کے طور پہ قسم پیش کرتے ہیں، اس چیز کو گواہ اور شہادت ایویڈنس کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ والنجم اذا ہوا، اور ستارے کی قسم جب وہ غروب ہوتا ہے، نیچے آتا ہے۔ اور کس لیے قسم کھائی؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ جو تمہارے صاحب ہیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا، صاحبکم، تمہارے صاحب، تمہارے ساتھی، تمہارے اندر رہنے والے، تمہارے ساتھ رہنے والے۔ جیسے میں نے عرض کیا بچپن جوانی ساری آپ کے ساتھ گزری ہے، تو یہ جو تمہارے ساتھ رہنے والے ہیں جو آلموسٹ ہر وقت ساتھ رہتے ہیں ایک دوسرے کے، اس کو صاحب کہتے ہیں۔ اور یہی پھر لفظ احترام کے لیے بھی استعمال ہم کرتے ہیں، جیسے امام صاحب، مولانا صاحب، شیخ صاحب، تو یہ وہی صاحب ہے۔ بیسک اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ رہنے والا۔ صحابی، صحابہ کو بھی ہم صحابہ اس لیے کہتے ہیں، اسی لفظ سے نکلا ہوا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے والے جن کو آپ کا ساتھ نصیب ہوا ان کو ہم صحابی کہتے ہیں، اسی لفظ سے وہ بھی بنا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ جو تمہارے صاحب ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ساتھ رہنے والے، ما ضل، کوئی بھٹکے نہیں ہیں۔ ضل کا معنی ہوتا ہے کوئی گمراہ ہوا، غوا کا معنی ہوتا ہے کوئی باغی ہوا۔ یہ لٹرل میننگ اس کے لفظی اس کا ترجمہ ہے۔ آپ جب بھی کوئی ترجمہ کھولیں گے قرآن کے جو ترجمے ہیں تو وہ لفظی ترجمے ایسے لکھے ہوئے ہوں گے، لیکن چونکہ یہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو آپ کی شان کے مطابق الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنر اور آپ کی شان کے مطابق اس الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ ما ضل کا معنی ہوتا ہے وہ گمراہ ہوا، لیکن ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ کی شان کے مطابق لفظ استعمال کریں گے۔ اس کا معنی یہ ہوا ہے کہ آپ بھٹکے نہیں ہیں، آپ نے رستہ گم نہیں کیا۔ ضل کا معنی ہوتا ہے غلطی سے آپ کسی رانگ ٹریک پہ چڑھ جائیں، آپ نے جانا کہیں اور ہے، غلطی سے آپ رانگ روڈ، اپنے رانگ سٹریٹ لے لیا ہے، رانگ راستہ لے لیا، غلطی سے کسی اور طرف چلے گئے ہیں، اس کو کہتے ہیں ضل۔ ٹھیک ہے، ضلالت، گمراہی۔ ٹھیک ہے، غوا کا معنی ہوتا ہے جان بوجھ کر ضد میں آ کے آپ نے کوئی غلط راستہ لے لیا، نہیں میں ادھر ہی جاؤں، اس کو کہتے ہیں بغاوت۔ غوا کا معنی ہوتا ہے بغاوت۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ جو تمہارے ساتھی ہیں نہ تو یہ بھٹکے ہیں غلطی سے بھی نہیں بھٹکے، اور نہ جان بوجھ کے انہوں نے کوئی غلط منزل اختیار کی ہے، نہ جان بوجھ کے کوئی غلط راستہ، غلط منزل اختیار کی ہے، اور نہ غلطی سے کسی غلط راستے پہ چڑھے ہیں۔ ان کے بارے میں تم کیسی باتیں کرتے ہو کہ وحی نہیں آتی ہے اور ہم نہیں مانتے ہیں؟ یہ تو ایسی شخصیت ہیں کہ غلطی سے بھی غلط راستے پہ جانے والے نہیں ہیں، غلطی سے بھی بھول کر بھی غلط راستے پہ جانے والے نہیں ہیں، اللہ ان کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ اور جان بوجھ کر کوئی کیسے غلط منزل کی طرف جا سکتے؟ اور پھر فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ وہ ہوا پھر آیا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اپنی خواہشات سے باتیں نہیں کرتے ہیں، اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے ہیں، اپنی خواہش کے مطابق بات نہیں کرتے ہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ تو ایک وحی ہے جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، جو بھی یہ کہتے ہیں وحی کی روشنی میں کہتے ہیں۔ یہ اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے لوگوں کے سامنے باتیں نہیں کرتے ہیں، آپ کی جو بھی بات ہوتی ہے وحی کی روشنی میں ہوتی ہے۔
ایک بات یہاں یہ کلیئر کر لیں کہ یہاں اللہ نے جو ستارے کی قسم کھائی ہے کہ ستارے کی قسم جب وہ غروب ہوا، یہ تمہارے جو ساتھی ہیں یہ نہ تو بھٹکے ہیں، نہ انہوں نے رستہ گم کیا ہے، نہ جان بوجھ کر نہ غلطی سے، یہ تو اپنی مرضی سے نہیں بولتے، تو وحی کی روشنی میں بولتے ہیں. اس پہ ستارے کی قسم کھانے کا کیا مطلب ہے؟ تو ستارے کو اللہ رب العالمین نے گواہ کے طور پہ، شاہد کے طور پہ کیسے پیش کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کے اوپر؟ تو بات یہ ہے کہ جب ستارہ ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، تو لوگ ستارے سے رہنمائی لیتے ہیں. پرانے زمانے میں یہ نیویگیشن سسٹم ہوتا تھا. ایک تو یہ نا کلسٹر آف سٹار جو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نا آسمان پہ کلسٹر آف سٹارز، وہ بنچ آف سٹار ہوتا ہے، اس سے بھی لوگ رہنمائی لیتے تھے. جنگلوں میں، صحراؤں میں جب سفر ہوتے تھے، ابھی بھی جو سمندروں میں سفر ہوتے ہیں تو ستاروں سے لوگ جو ہے ڈائریکشن لیتے ہیں. تو اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ جس رب نے وہ ستارے تمہارے لیے ڈائریکشن کے لیے پیدا کیے، کبھی اس ستارے نے تمہیں دھوکہ دیا؟ کبھی وہ ادھر آ گیا ہو اور نیکسٹ ڈے ادھر چلا گیا ہو؟ ٹھیک ہے، جو ستارے شمال بتاتے ہیں وہ نارتھ ہی بتاتے ہیں اور ہمیشہ ادھر ہی کھڑے ہوتے ہیں. جو ستارے ساؤتھ بتاتے ہیں وہ ساؤتھ ہی بتاتے ہیں، وہ ہمیشہ ادھر ہی ہوتے ہیں. جو ایسٹ اور ویسٹ بتاتے ہیں وہ ہمیشہ ادھر ہی ہوتے ہیں. رب کا جو نظام ہے نا، اس کے ستارے کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دیتے. تو جس کے ستارے تمہیں دھوکہ نہیں دیتے، اس کا نبی تمہیں دھوکہ کیسے دے گا؟ وہ بھی تمہیں رستہ دکھاتے ہیں، یہ بھی تمہیں رستہ دکھاتے ہیں. کبھی انہوں نے دھوکہ نہیں دیا تو یہ تمہیں کیسے دھوکہ دیں گے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب ستارے ہوتے ہیں رات کے وقت، تو رات کے ماحول میں جو بندہ سفر کر رہا ہوتا ہے نا، وہ کسی بھی چیز سے وہ غلط اس کو دیکھ سکتا ہے، غلط سمجھ سکتا ہے. مثلا اگر آپ نے کوئی ریت کا ٹیلا دیکھا چھوٹا سا، تو آپ کو شاید فیل ہو کہ یہ کوئی جانور ہے رات کے اندھیرے میں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کوئی بش دیکھی، کوئی جھاڑی دیکھی، تو آپ کو لگے گا پتہ نہیں یہ کوئی بندہ ہے، کوئی جانور ہے. رات کے اندھیرے میں ایسا ہو جاتا ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، لیکن جب ستارے غروب ہو جاتے ہیں، صبح کی روشنی نکل آتی ہے، ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے. ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ تو جھاڑی ہے، اور بھائی یہ تو ٹیلا تھا، یہ تو پتھر تھا. ٹھیک ہے، آپ کو ڈاؤٹ نہیں رہتا، آپ شک نہیں کرتے، کوئی ڈر نہیں لگتا کسی بات کی، تو ہر چیز سامنے کلیئر آ جاتی ہے. تو صبح کی روشنی جب ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں رہتا چیزوں کو پہچاننے میں. اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے نبی کا آ جانا تمہارے لیے یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے صبح کی روشنی آ گئی ہے، رات کے اندھیرے ختم ہو گئے ہیں. اب تمہارے لیے ڈاؤٹ کی، شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. یہ اتنا کلیئر رستہ تمہیں دکھائیں گے کہ تمہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی بش دیکھو تو تمہیں لگے کہ یہ تو کوئی انسان ہے یا کوئی جانور ہے. دھوکہ نہیں ہوگا تمہیں. جیسے صبح کی روشنی میں ہر چیز کلیئر ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرو گے تو یہ صبح کی روشنی ہے تمہارے لیے. جہالت کے اندھیرے ختم، کفر و شرک کے اندھیرے ختم. جیسے ستارے ڈوب جاتے ہیں، صبح طلوع ہو جاتی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اور آپ کا آنا تمہارے لیے صبح کی روشنی ہے. کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا. کفر کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، شرک کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، گمراہی کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، اور لائٹ اور جو ہے نا سفیدی تمہارے سامنے آ جائے گی. اور پھر فرمایا کہ یہ تو کبھی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں، یہ تو ہمیشہ وحی کی روشنی میں بولتے ہیں. کبھی اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کبھی بھی یہ نہیں بولتا اپنی خواہش سے. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو وحی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے، جس کی روشنی میں یہ بولتے ہیں. تھوڑا سا یہ پوائنٹ کلیئر کر لیں. ٹھیک ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو قرآن سناتے ہیں تو وہ تو وحی ہے، وہ تو اس میں آپ کی مرضی شامل نہیں ہوتی. اور جو اللہ رب العالمین آپ کو قرآن کی تشریح سکھاتے تھے، کوئی دین کی بات آپ کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں جو آپ کی حدیث ہے، جو آپ کی سنت ہے، جو آپ کا قول ہے، قرآن کی تشریح کرنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، تو وہ بھی سمجھ آ گیا جی وہ بھی اللہ کی وحی کی روشنی میں ہوتا ہے. لیکن آپ کی ایک ذاتی حیثیت بھی تو تھی نا. آپ کبھی کبھی لوگوں سے ہنسی مذاق کی باتیں بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے، کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ نے بات کی بعد میں چینج ہو گئی، تو کیا وہ بھی اپنی مرضی سے آپ نہیں کرتے تھے؟ وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے. مشہور صحابی آپ نے نام سنا ہوگا، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص
وہ کہتے ہیں کہ جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے تھے میں لکھ لیتا تھا. یہ حدیث ذرا دھیان سے سنیے گا, میں ایک اور مسئلہ بھی آپ سے عرض کروں گا اس کی روشنی میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماتے تھے میں لکھ لیتا تھا. تو مجھے کچھ قریش کے بڑے لوگوں نے کہا او بھائی نوجوان خیال کرو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہمارے ساتھ کر لیتے ہیں, تو تم ہر چیز لکھ لیتے ہو, تو ذرا یہ چیزیں خیال رکھا کرو کہ ہر چیز دین نہیں ہوتا. کبھی کبھی بندہ اپنے دوستوں کے ساتھ مجلس کے اندر ہنسی مذاق کی باتیں بھی کرتا ہے, تو ہر چیز لکھ لیتے ہو. تو ایسا نہ کرو, جو آپ دین کی بات کہتے ہیں وہ لکھا کرو. تو کہتے ہیں مجھے افسوس ہوا کہ میں تو ہر چیز لکھتا تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی بات کرتے تھے میں لکھ لیتا تھا. تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلا گیا. تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ میرے ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز نہ لکھا کرو, کبھی کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے ہنسی مذاق کی باتیں بھی کرتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکتب, لکھا کرو. فوالذی نفسی بیدہ لا اقول الا الحق, جس اللہ کے قبضے میں میری جان ہے اس کی قسم میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. سبحان اللہ. تو ہنسی مذاق کے اندر بھی میں کوئی غلط بات, کوئی ناحق بات, کوئی جھوٹ, کوئی ایسی چیز غلطی, یعنی ہنسی مذاق میں بھی میری زبان سے نہیں نکلتی. لمٹ ہوتی ہے نا اپنی. آپ دوستوں سے ہنسی مذاق کی باتیں بھی کرتے تھے, صحابہ سے گپ شپ بھی ہوتی تھی, لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی ہدایات کی روشنی میں لا اقول الا الحق, میری زبان سے کبھی بھی حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. لکھا کرو. ان ہوا الا وحی یوحی, آپ جو بات بھی کرتے ہیں وحی کی روشنی میں کرتے ہیں. اگر کبھی کہیں کسی فیصلے میں یا کسی بات میں کوئی ایسی بات ہو بھی جائے تو اللہ رب العالمین فوراً وحی بھیج کر اس کو تبدیل فرما دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. دنیا داری کے معاملات میں بھی اس طرح وحی کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن اللہ رب العالمین کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو اس سے ایک اور مسئلہ یہ پتہ چلا, جو لوگ کہتے ہیں 200 سال کے بعد حدیثیں لکھی ہیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, امام بخاری اور امام مسلم نے 200 سال کے بعد حدیثیں لکھی ہیں, تو یہ قابل اعتبار نہیں ہے. اب 200 سال کے بعد تو بہت کچھ چینج ہو گیا, پتہ نہیں اس میں کیا کیا کچھ شامل ہو گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں جو ہیں نا وہ 200 سال کے بعد لکھی گئی ہیں. بھئی آپ کو کس نے بتا دیا کہ 200 سال کے بعد لکھی گئی ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو ہے نا وہ جدید فارم کے اندر 200 سال کے بعد جمع ہوئی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں لکھی گئی ہیں. عبداللہ بن عمرو بن عاص کیا بتا رہے ہیں, جو کچھ بھی آپ کہتے تھے میں لکھ لیتا تھا. ساتھی نے کہا نہ لکھا کرو, تو آپ نے فرمایا لکھا کرو, میں حق کے سوا کچھ نہیں بولتا. اس کا مطلب ہے صحابہ لکھا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں, ٹھیک ہے, اور وہ حدیثیں تیار ہو رہی تھی. یمن کا ایک بندہ تھا, اس کا نام تھا ابو شاہ. اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خط بھیجا, ریکویسٹ بھیجی کہ ہمارے علاقے کے لوگ جو ہے نا اب آپ کے پاس سارے تو نہیں آ سکتے, آپ مہربانی فرمائیں کچھ گائیڈنس, کچھ چیزیں ہمیں لکھ کے بھیج دیں تاکہ ہم ان کو پڑھ کے سنا دیں, لوگوں کو گائیڈ کریں, دین سکھا سکیں ان کو. تو آپ اپنی کوئی رہنمائی ہمیں لکھ کے بھیج دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی ڈیٹیل گئی, اکتبوا لابی شاہ, ابو شاہ کو لکھ کے بھیجو. تو لکھ کے بھیجا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, آپ کی زندگی میں چیزیں لکھی گئی تھی. اب ابو شاہ اور ان کی قوم کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہدایات اور رہنمائی ہیں وہ لکھ کے بھیجی تھی. تو آپ کی زندگی میں لکھی گئی تھی, لیکن وہ جو کتابی شکل ہوتی ہے نا جدید فارم, وہ کبھی کچھ حصہ کسی کے پاس تھا, کچھ کسی کے پاس تھا, کچھ کسی کے پاس تھا. تو آتے آتے اس زمانے میں چیزیں تھوڑی لیٹسٹ آ گئی تھی, تو انہوں نے سب کو جو اوتھینٹک چیزیں ہیں اپنے طور پہ انہوں نے چیک کر کے ان کو جمع کیا ایک کتاب کے اندر. تو یہ ان کی خدمت ہے, یہ ان کا کارنامہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیثیں 200 سال کے بعد جمع ہوئی ہیں, لکھی گئی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں سے سیکھتے ہیں؟ نعوذ باللہ, کوئی کہتا تھا ان کو جن سکھاتے ہیں, کوئی کہتا ہے ان کو فلاں سکھاتا ہے, ابن ابی قبشہ سکھاتا ہے, کبھی کسی کا نام لیتے تھے. اللہ نے بتایا کہ کس سے سیکھتے ہیں. اگلی آیتیں
علمہ شدید القوا، ان کو وہ سکھاتا ہے جو بڑی مضبوطی والا ہے، بڑا مضبوط، شدید القوا، قوت میں شدید، طاقت میں شدید، سپر پرسن، ان کو وہ تعلیم دیتا ہے۔ اشارہ ہے جبریل کی طرف، جب وہ وحی لے کے آتے ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ شیطان و تو ان کے قریب نہیں آ سکتے کہ کوئی اس میں مکس اپ کر دے گا یا چیزیں کو آپس میں شامل کر دے، کوئی چھین لے گا، کوئی یہ شدید القوا، وہ سخت طاقتور ہے جو ان کو تعلیم دیتا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ پھر یہاں پیدا ہو جاتا ہے، اچھا جی جبریل نبی علیہ السلام کو تعلیم دیتے تھے، اس کا مطلب ہے جو تعلیم دینے والا ہوتا ہے وہ تو استاد ہوتا ہے نا، تو استاد کا رتبہ زیادہ ہو جاتا ہے شاگرد سے، اور اگر جبریل نبی علیہ السلام کے استاد ہوئے تو اس کا مطلب ہے پھر جبریل کا رتبہ آپ سے بڑا ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے بھیجا ہے اس کا پیغام جو پہنچاتا ہے نا، آ کے کر کے دکھاتا ہے یا سمجھاتا ہے، تو وہ جبریل درمیان میں واسطہ تھے، اللہ نے دیا میرے نبی کو پہنچاؤ اور ان کو جا کے ڈیٹیل دے دو، تو وہ آئے اور سکھا دیا، تو ان کا پیغام تھا، وہ ڈیلیور کرنے آتے تھے۔ تو سکھانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کا ایک سسٹم ہے، نظام ہے، ایک اسکیم ہے، اس کے تحت وہ جبریل لے کے، ہاں نبی علیہ السلام کو جبریل نے آ کے نماز پڑھائی ہے، جب نمازوں کے ٹائم سکھائے نا تو حضور علیہ السلام خود بتایا ہے کہ جبریل آئے ہیں اور انہوں نے مجھے جماعت کروائی، نماز پڑھائی، ظہر اس وقت پڑھنی ہے، عصر اس وقت پڑھنی ہے، فجر اس وقت پڑھنی ہے، عشاء اس وقت پڑھنی ہے، پھر دوسرے دن آئے، پھر آخری وقت میں پڑھائی، پہلے وقت میں پڑھائی، دوسرے دن اینڈ والے وقت میں پڑھائی، اور پھر بتایا کہ ان دونوں کے درمیان پورا ٹائم ہے، ظہر پہلے ٹائم جو ہے ایک دن جو ہے نا وہ فرسٹ ٹائم میں آ کے پڑھائی، اور دوسرے دن آئے تو آخری ٹائم میں آ کے پڑھائی، وہ بتایا کہ ان دونوں کے درمیان ظہر جس وقت مرضی کو بندہ پڑھ لے، ایسے ہی عصر اور پھر مغرب اور عشاء اور فجر کے ٹائم سے جبریل نے خود جماعت کروا کے آپ کو ساری چیزیں اللہ کی طرف سے پہنچائی ہیں۔ تو جبریل جو ہے وہ ذریعہ ہے، اس لیے اگر کوئی ذریعہ بنتا ہے کسی کو سکھانے سمجھانے کا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس سے بڑا ہو گیا۔ اللہ کے بعد پوری کائنات میں جو رتبہ اور مرتبہ اور مقام ہے وہ نبی علیہ السلام کا ہے، جبریل ان سے بہت نیچے ہے۔ تو ان کو وہ سکھانے آتا ہے جو سخت طاقت والا ہے، کوئی رستے میں چھین نہیں سکتا اس سے، اس کو روک نہیں سکتا کوئی۔ پھر فرمایا ذو مرہ، یہ طاقت کی ایک اور فارم ہے، یہ طاقت کی ایک اور فارم ہے، ہمت اور جرت اور طاقت اور روب اور دبا سارا کچھ اس میں آتا ہے۔ ایک تو جسمانی طاقت جبریل کے پاس، شدید القوا، قوا جو ہے نا یہ آپ کے اعضاء بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آرگنز ہوتے ہیں، شدید القوا، جسمانی طاقت بھی بہت زیادہ، ذو مرہ، ذہنی طاقت بھی اس کے اندر بہت زیادہ، نہ تو وہ بولتے ہیں کہ رستے میں کہیں بھول گئے کہ یہ تو لفظ اللہ نے ایسے نہیں بتایا تھا، ایسے بتایا تھا، ذو مرہ، ذہنی طور پر بھی طاقت کے مالک ہیں، جسمانی طور پر بھی طاقت کے مالک ہیں، کوئی ڈاؤٹ والی بات ہے ہی نہیں جو لے کے آنے والا ہے رستے میں کہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہو۔ پھر فرمایا فاستویٰ، وہ آئے اور برابر ہو گئے وہاں پہ، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، افق کہتے ہیں آسمان کا وہ حصہ جو دور دیکھیں نا آپ، تو جہاں پہ آسمان اور زمین دونوں ملتے نظر آتے ہیں نا، اینڈ جو ہوتا ہے، آپ ادھر دیکھیں یا ادھر دیکھیں تو جہاں آسمان جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان دو اکٹھے ہو رہے ہیں دونوں، اس کو افق کہتے ہیں۔ تو مشرق کی سائڈ پر جبریل جو ہے نا وہ نمودار ہوئے تو حضور علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا، اصلی حالت میں، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جبریل کو اصلی حالت میں دیکھا تو ان کو تقریباً 600 پر تھے اس کے، اور جب وہ سامنے آتے تھے نا تو سورج پورے سب چھپ جاتے تھے، پورے آسمان کو وہ گھیر لیتے تھے ایسے، ٹھیک ہے، جیسے رات پڑ جاتی ہے سورج بھی وہ ڈھانپ لیتے ہیں، 600 پر تھے اس کے، اور انہیں پورے آسمان کو گھیرا ہوا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ قوت والا فرشتہ سامنے آیا، افق اعلیٰ، وہ بلند جو مشرق کا افق ہے نا، اچھا درمیان میں کیوں نہیں آ گیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، وہ مشرق والے اینڈ پہ کیوں نظر آیا؟ ادھر درمیان میں آ جاتا ہے۔ جو چیز رائٹ اوور دا ہیڈ ہوتی ہے اس کو دیکھنا آسان ہوتا ہے کہ مشکل؟ ایسے کر کے دیکھنا مشکل، تو جو ادھر ہوتی ہے اس کو دیکھنا آسان ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو مشکل میں نہیں ڈالا،
ایسے آسانی سے دیکھو وہ سامنے نظر آ رہا ہے. اس طرح یہ سائڈ سے دکھایا, ایسے اوپر دیکھنا مشکل ہے. ثم دنا, پھر وہ اور قریب ہوئے, ٹھیک ہے. فتدلا, تدلا کا معنی ہوتا ہے اوپر جھک جانا, ٹھیک ہے, قریب آ کے بندے کے اوپر جھک جانا, بالکل قریب آ گئے, اور قریب ہوئے اور قریب ہوئے, پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے جھک گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ملنے آتے تھے نا, تو احادیث کی کتابوں میں انسانی شکل میں آتے تھے, کبھی کسی اجنبی آدمی کی شکل میں, کبھی کبھی حضرت دہیہ کلبی ایک صحابی تھے ان کی شکل میں, سبحان اللہ, جبریل آتے تھے. سبحان اللہ. اور 2 دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سے ملاقات ہوئی اصلی حالت میں, جبریل کی جو اوریجنل فارم ہے اس کے اندر, اس کا بھی آگے ذکر آ رہا ہے. تو آپ آتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے سامنے بیٹھ جاتے, اتنے قریب ہو کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے بیٹھ جاتے تھے, اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرتے تھے. اور کبھی کبھی آ کے سوال پوچھتے تھے تاکہ صحابہ کو بھی پتہ چل جائے, اے اللہ کے نبی مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہوتا ہے, احسان کیا ہوتا ہے. یہ اس طرح کے سوال کرتے تھے جبریل, تاکہ آپ کے جواب سے صحابہ کو پتہ چل جائے. تو افق میں دیکھا, وہ قریب ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آ کے جھک, ایسے قریب. فکانا, وہ اتنے قریب آ گئے تھے, قاب قوسین, جس طرح دو کمانیں آپس میں قریب آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو تیر کمان نہیں ہوتا, جب بندہ وہ آرچری کرتے ہیں, تو عرب کے اندر رواج تھا کہ آج کل جب آپ کسی سے خوش ہوتے ہیں اور آپ اس کو ویل ڈن کہنا چاہتے ہیں یا اس کو ایگری کرنا چاہتے ہیں, کیسے کرتے ہیں؟ ایسے بچے جو ہیں ایسے جو ہے نا ایسے کرتے ہیں تو شخص, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایگریمنٹ کا یا خوشی کا. یا تو عرب کے ماحول میں جب لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کرتے تھے, قریب آنا چاہتے تھے, محبت کا اظہار کرتے تھے, تو اپنی جو کمانیں ہوتی تھیں ان کی, جس کے ساتھ وہ تیر چلاتے تھے, ان کو آپس میں جوڑتے تھے ایسے, ٹھیک ہے جی. تو جو کمان کا جو وہ دھاگا ہوتا ہے نا, رسی جو ہوتی ہے, وہ ایک رسی دوسری رسی سے ٹکراتے تھے. تو جو رسی اور اس کے درمیان گیپ ہوتا ہے نا, وہ 1 ہاتھ کا ہو یا 2 ہاتھ کا ہو, رسی اور کمان کے درمیان میں جو گیپ ہوتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں قاب قوسین. تو اتنے قریب آ گئے جبریل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے, جس طرح 2 کمانوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے. جب دونوں کمانوں کی رسیاں آپس میں جوڑتے تھے تو جتنا ان کا فاصلہ آ جاتا تھا قریب, اتنا. او ادنا, یا اس سے بھی زیادہ قریب. اب اللہ کہہ رہے ہیں 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی تھوڑا کم ہے. اللہ کو پتہ نہیں, اللہ کو تو ایگزیکٹ پتہ ہونا چاہیے نا, کتنے سینٹی میٹر, کتنے انچز, کتنے سینٹی میٹر. اللہ کہتے ہیں 2 کمانوں یا اس سے کم. ایسا کیوں اللہ نے کہا, یا یہ اللہ کو تو ایگزیکٹ پتہ ہونا چاہیے نا. تو اللہ رب العالمین نے نیچرلی چیزوں کو بیان فرمایا ہماری سمجھ کے, اس لیے کہ عرب کی جو کمانیں ہوتی ہیں ساری کمانیں ایک جیسی تو نہیں ہوتی, کچھ بڑی ہوتی ہیں کچھ کم ہوتی ہیں. تو اللہ رب العالمین اس لیے 2 فگر بیان کیے. عام طور پہ 2 کمانوں کے برابر جو فاصلہ ہوتا ہے یا اس سے کچھ کم, کچھ کمانیں چھوٹی ہوتی ہیں کچھ بڑی ہوتی ہیں. تو رفلی اتنے قریب آ گئے تھے جبریل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى, پھر اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو اس نے وحی کی. تو جبریل نے اللہ رب العالمین کی وحی آ کے ڈلیور کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ کا پیغام پہنچایا جو اللہ نے دیا تھا وحی کے ذریعے سے. ما کذب الفؤاد ما رأى, دل نے کوئی شک نہیں کیا جو کچھ دل نے دیکھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل نے کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ اچھا یہ پتہ نہیں جبریل ہے کہ نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کون ہے, پہلی دفعہ میرے سامنے آیا ہے اس طرح, پتہ نہیں ہے کون ہے, جبریل ہے یا کوئی اور ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ فرماتے ہیں ما کذب الفؤاد ما رأى, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل نے کوئی شک نہیں کیا جو انہوں نے دیکھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں, یہ جبریل ہے کہ نہیں. دل کو اللہ رب العالمین نے ایسی فیملیئر کر دیا تھا, آپ جانتے ہیں میں اللہ کی وحی ریسیو کر رہا ہوں اور یہ جبریل ہے جو اللہ کی وحی پہنچا رہے ہیں. دل نے کوئی ڈاؤٹ نہیں کیا. افتمارونہ علی ما یری, اے مکہ والو کیا تم جھگڑا کر رہے ہو آپ سے ان چیزوں کے بارے میں جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں.
جو خود وہ اپنی آنکھوں سے دیکھی انہوں نے، ان کے بارے میں تم جھگڑا کر رہے ہو، ان سے نہیں مانتے ہو. کبھی کہتے ہو اس نے کیا، کبھی کہتے ہو اس نے کیا، کوئی اس سے سیکھا ہوگا، اس سے سیکھا ہوگا. یہ تو ایک جادو قسم کے الفاظ ہیں، تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے، یہ تو نجومی ہے، یہ تو کاہن ہے، یہ تو شاعر ہیں. تو اس طرح کے الزامات لگاتے ہو. پھر فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، پھر ایک اور مرتبہ بھی دیکھا تھا ان کو. جبریل سے ایک اور ملاقات کا بھی ذکر کر دیا. ایک اور مرتبہ بھی وہ آئے تھے ان کے پاس، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس ملاقات ہوئی تھی. تو یہ اشارہ ہے شب معراج کی طرف، جب حضور علیہ السلام کو جبریل ساتھ لے گئے تھے براق پر. ٹھیک ہے، اوپر پہلے بیت المقدس، پھر وہاں سے اوپر. سدرۃ المنتہا کیوں کہتے ہیں؟ سدرہ کہتے ہیں عربی زبان میں بیری کو. بیری کا درخت جو ہوتا ہے جس پہ بیر لگتے ہیں، اور منتہا کا معنی ہوتا ہے اینڈ، لاسٹ پوائنٹ. وہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے نا، اس سے آگے مخلوق نہیں جاتی. ٹھیک، نہ فرشتے جاتے ہیں، نہ کوئی اور چیز جاتی ہے. جو اوپر سے چیزیں آتی ہیں نا وہ وہاں ریسیو کی جاتی ہیں، جو نیچے سے چیزیں جاتی ہیں وہ وہاں ریسیو کی جاتی ہیں. وہ اینڈ پوائنٹ ہے. یہ اللہ رب العالمین نے پوری انسانی تاریخ میں صرف ایک شخصیت ایسی ہیں جو ہیں تو مخلوق ہیں اس پوائنٹ سے آگے جس کو اللہ نے آنے کی اجازت دی. سبحان اللہ. تو وہ اینڈ پوائنٹ ہے، وہ چیک پوسٹ ہے. اور وہاں ایک بیری کا درخت ہے، اس سے آگے کوئی نہیں جاتا. اوپر سے جو چیزیں آتی ہیں نا وہاں ریسیو ہوتی ہیں، نیچے سے جاتی ہیں وہاں ریسیو ہوتی ہیں. اس سے اس کا نام ہے سدرۃ المنتہا. وہ بیری کا درخت جو اینڈ پوائنٹ پہ لگا ہوا ہے، چیک پوسٹ پہ لگا ہوا ہے. اچھا وہاں بیری کیوں ہے، کوئی اور درخت کیوں نہیں ہے؟ تو یہ اللہ رب العالمین، یہ غیب کی چیزوں میں سے ہے. یہ غیب ہے جس کی حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں. لیکن عربوں کے سمجھنے کے لیے اور ہمارے سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو لفظ استعمال فرمایا بیری کا، تو وہ قریب ترین اس طرح کی چیز ہے جس طرح بیری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب ایگزیکٹ کیا ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں. ہماری اپروچ ذہن کی وہاں تک جا سکتی ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے بیری کا لفظ استعمال کیا. وہ بیری کیسی ہے یہ غیب ہے، ہم نہیں جانتے. وہ بیری کی طرح ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وہاں پہ عندہا جنت المأوا، اس بیری کے پاس ہی جنت المأوا بھی ہے. جنت کا معنی باغ ہوتا ہے، جنت مأوا رہنے کی جگہ، ٹھکانہ. تو جنت موجود ہے. ٹھیک ہے، جنت المأوا جو ہے نا اسی بیری کے پاس ہے. اب وہ کہاں کیسے رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیں نہیں پتا. تو دوزخ کدھر ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ نے قرآن میں بتایا جنت دوزخ موجود ہیں. یہ ساری باتیں ایکسپوز ہوں گی قیامت کے دن. اللہ ان کو ایکسپوز کریں گے، لے کے آئیں گے. کہاں رکھا ہوا ہے یہ اللہ جانتے ہیں. اللہ بتاتے ہیں سدرۃ المنتہا کے پاس جو ہے نا جنت المأوا بھی ہے. کہتے ہیں کہ پتہ نہیں 8 میل یا 9 میل آپ زمین کو نیچے ڈگ کریں نا تو پھر نیچے ایک چٹان ہے، جہاں سے مرضی جا کے کریں. ٹھیک ہے، آج کا جو ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے نا وہ بتاتے ہیں 8-9 میل نیچے ڈگ کریں تو اس سے نیچے چٹان ہے، اس سے نیچے بندہ جا نہیں سکتا. اب اس سے نیچے اللہ نے کیا کیا چھپا کر رکھا ہوا ہے، کیا پتہ دوزخ اس سے نیچے ہو. ٹھیک ہے نا، وہ ایک جو ہے نا وہ سالڈ لیئر ہے، چٹان ہے، اس سے نیچے کوئی نہیں جا سکتا. اس کے نیچے کیا کیا ہے ہمیں کیا پتہ. تو یہ غیب کی چیزیں ہیں جن تک ہمارا دماغ نہیں پہنچ سکتا. پھر اللہ فرماتے ہیں اذ یغش سدرۃ ما یغشا، تو جب وہ وہاں پہنچے تو بیری کو ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ لیا. وہ کورڈ تھی پوری کی پوری بیری کا درخت، جن چیزوں سے کورڈ تھی وہ اللہ ہی جانتے ہیں. ما یغشا، جو بھی چیزیں تھیں جنہوں نے اس کو ڈھانپا ہوا تھا. اب 3 جو ہے نا وہ اقوال ہے کس چیز سے ڈھانپا ہوا تھا. ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ بٹر فلائی ہوتی ہے نا، سونے کی بٹر فلائی، چمکیلی، اس طرح کی کوئی بٹر فلائیز تھیں جنہوں نے پوری بیری، کتنی بڑی بیری کو ڈھانپا ہوا تھا، ایسے رش پڑا ہوا تھا ان کا. ایک یہ تک فرشتوں نے ڈھانپا ہوا ہے اس بیری کو، وہ وہاں رہتے ہیں فرشتے. ایک یہ کہ اللہ کے نور نے اس ایریے کو ڈھانپا ہوا ہے. اللہ نے کوئی چیز نہیں بتائی. اللہ نے یہ کہا کہ اذ یغش سدرۃ ما یغشا. وہاں ماحول ایسا ہے کہ اس بیری پہ چھایا ہوا تھا جو کچھ چھایا ہوا تھا.
اس کا مول ایسے ما زاغ البصر وما طغى. اب وہاں پہنچ کر بھی جو فرسٹ ٹائم حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارے منظر دیکھ رہے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى. نہ نگاہ ادھر ادھر ہوئی ہے غلطی کے ساتھ بھی، اور نہ جان بوجھ کر نگاہ ادھر ادھر کی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، میں فرق سمجھاتا ہوں. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ ایک نئی جگہ پہ پہنچ جائیں جہاں پہ بالکل ایک بڑا ایک عجیب سا منظر ہے، ہر طرف ایسے نور اور لائٹ اور فرشتے ہیں ہر طرف، تو بعض اوقات بندے کی نظر نہیں ٹکتی. اس کو دیکھوں اس کو دیکھوں، ایسے بندہ جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اتنی اس پہ دماغ پہ چھا جاتی ہیں چیزیں، تو بہت سی چیزیں ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے. ایسے نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ ادھر دیکھ رہے ہیں تو آپ ادھر ہی دیکھ رہے تھے. پورا ماحول جو مرضی کرتا رہے، آپ نے دوسری طرف نہیں دیکھا. ٹھیک ہے جی. ایک ہے غلطی کے ساتھ بھی آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھا. دوسرا وما طغى، جان بوجھ کر نظر ادھر ادھر نہیں کی. چلو میں آیا ہوں تو میں یہ بھی دیکھ لوں، میں یہ بھی دیکھ لوں. یہ ادب ہے، یہ ڈسپلن ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہیں تو غلطی سے بھی نظر ادھر ادھر نہیں کی اور جان بوجھ کر بھی نظر ادھر ادھر نہیں ہٹائی. بس فوکس کیا، جو بات سنائی جا رہی ہے وہ سن رہے ہیں، جو دکھائی جا رہی ہے وہ دیکھ رہے ہیں. وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ انہوں نے دیکھی اللہ کی بڑی نشانیاں. وہاں پہ اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. جنت ہے، دوزخ ہے، قلم لکھ رہی ہے اس کی آوازیں آپ سن رہے ہیں، فرشتے ہیں، جبریل ہیں، سدرۃ المنتہا ہے، براق ہے، آسمان ہے، آسمانوں پہ نبی ہیں. تو آیات رب الکبریٰ، اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے ان کو دکھائی. تو آخری بات کرتے ہیں افرأیتم اللات والعزی والمناۃ. چلو یہاں سے پھر شروع کر لیں گے. اب اللہ رب العالمین نے ان کے بتوں کا ذکر کیا ہے. یہ جو تمہارے تین ان کے بڑے بت ان کا نام اللہ نے لیا ہے، لات منات عزی. ٹھیک ہے. تم لات منات اور عزی کو مانتے ہو لیکن رب کو نہیں مانتے. یہ لات منات عزی کیا ہیں؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ ٹھیک ہے. ان کی حقیقت کیا ہے جن کے سامنے تم بچھے جا رہے ہو؟ تو لات منات عزی کی عبادت کرتے ہو، رب کو نہیں مانتے ہو. تو یہاں سے پھر انشاءاللہ اگلا سبق شروع کریں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس وقت اب تھوڑا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم